کی کوشش اس کے شکر گزاری کی جائے گی. مشکورہ کے لفظ ہے. اللہ تعالیٰ قدردانی کرے گا اور ان کو ان کے اجر عطا فرمائے گا. دوبارہ مولا علی علیہ السلام سے ایک روایت جو نقل کی جاتی ہے کتابوں میں، اس روایت کے مطابق مشہور ہے کہ میں نے جنت سے زیادہ قیمتی چیز نہیں دیکھی جس کے طلبگار اتنے غافل ہوں. ایک قیمتی موتی ہو تو کسی کو ہو کہ مجھے یہ مل سکتا ہے، کتنی دوڑ دھوپ کرتا ہے اس کے لیے. مولا فرماتے ہیں جنت تو سب سے قیمتی ہے، لیکن میں نے جنت سے زیادہ کوئی قیمتی چیز نہیں دیکھی جس کے طلبگار ایسے غافل ہو. اور میں نے جہنم سے زیادہ خطرناک کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جس سے بھاگنے والے اتنے غافل ہوں. ایسی حرکتیں کر رہے ہیں کہ جہنم کی طرف جو حرکتیں لے کر جاتی ہیں. یہ وہ باتیں ہیں کہ قرآن اور اہل بیت جدا نہیں. وہی قرآن کی باتوں کو مزید کھول کر مزید تفصیلات کے ساتھ بیان فرماتے ہیں. نہیں یہ کہ اہل بیت کے نام پر قرآن کی تعلیمات کو تبدیل کر دو. اور اتنا بعض لوگوں کے ذہنوں میں ابھی یہ لوگ دروس کو سن رہے ہیں، سوال کرتے ہیں. آپ توجہ کریں، صریح آیت قرآن نہیں قبول ہو رہی ان سے، واضح آیت قرآن قبول نہیں ہو رہی اور مجھ سے لڑ رہے ہیں. ایک صاحب کا مجھے میسج آیا، شدید لڑ رہے ہیں، پھر بعد میں کہتے ہیں معذرت مولانا میرا لہجہ بہت سخت ہو گیا تھا. سادہ ترجمہ، آپ کوئی شیعہ ترجمہ پڑھیں، کوئی سنی ترجمہ پڑھیں، کوئی ترجمہ آپ پڑھیں، سادہ ترجمہ ہے، لیکن ذہن میں جو پہلے سے باتیں بیٹھی ہوئی ہیں اور اب عمر زیادہ اتنی ہو گئی ہے، سنا ہوا ہے، جواب کیا دیتے ہیں؟ ہم نے جید علماء سے سنا ہے. آپ نے یہ آیت کیوں نہیں سنی؟ آپ نے یہ آیتیں کیوں نہیں پڑھی کہ آج آپ کو سادہ ترجمے سے بھی بدک رہے ہیں؟ آپ اس پر غور کیجئے. وہ کون سا تربیتی سسٹم آپ کو دیا گیا ہے جس میں آپ کی عمر اتنی ہو گئی اور آپ کو آیات قرآن سے آپ بدک رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں چل رہا. اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں. یہی تو ہے مہجوریت قرآن، یہی تو ہے قرآن سے دوری جس کی شکایت رسول اللہ کریں گے قیامت کے دن. یہی تو ہے دوری کہ قرآن کی سادہ الفاظ میں آیت بیان کی جائے. کتنی عجیب و غریب لغویات بعض لوگ بولتے ہیں کہ ہم قرآن، وہی جو پروپیگنڈا ذہن میں ڈالا ہوا ہے. چونکہ شیطان نے اپنا کھیل کھیلنا ہے، غلوف اور اس قسم کی چیزیں ڈالنی ہے، لہذا قرآن کو مبہم بنا دو ذہنوں میں تاکہ قرآن کی صریح بات بھی سامنے آئے تو کہیں نہیں ہم تو قرآن نہیں سمجھ سکتے. اگر تم قرآن نہیں سمجھ سکتے تو میں بار بار کہتا ہوں کہ ائمہ ہمارے نے کیوں فرمایا کہ ہم سے منسوب باتیں اس قرآن کے سامنے رکھو جب یہ ہے ہی مبہم اور یہ سمجھ ہی نہیں آتا؟ کیوں فرمایا انہوں نے؟ یہ مبہم نہیں ہے، یہ بھی برحق ہے اور ائمہ کی باتیں بھی برحق ہیں اور ہم غلط ہیں. اور ہمیں قرآن سے دور رکھ کر قرآن کے نزدیک جنہوں نے نہیں کیا، چاہے وہ علماء کیوں نہ ہو، جنہوں نے عوام کے اندر قرآن کو رائج نہیں کیا، وہ مجرم ہیں. اور اس جرم کی وجہ، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آیت صریح پڑھی جائے قرآن کی، بندہ کہہ رہا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو بالکل خلاف ہے، میں نے اتنے جید علماء کو سنا ہے وہ تو یہ نہیں کہتے. کہاں سے وہ جید ہے اگر ان کی باتوں سے آپ کو قرآن کے بات ٹکرا رہی ہے؟ اس پر غور کیجئے، اس پر غور کیجئے. میرے پہ جو غصہ کرنا ہے تو بسم اللہ، اللہ تعالیٰ خیر کرے، مجھے تو اجر ملے گا اس غصے کا انشاءاللہ. جیسے کہ ابھی قرآن مجید میں یہ آیات آ بھی جائیں گی کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جب ان کے سامنے اس قرآن کی آیات پڑھی جائیں تو ان کا جی چاہتا ہے جو آیات سنا رہا ہے اس کا منہ نوچ لیں. یہ قرآن مجید نے بتایا ہوا ہے اور اس کی آیات قیامت تک زندہ ہے. قرآن مجید کو جس طرح ہے اس طرح بیان کیا جائے. اور میرے مولا کا ہی علی علیہ السلام کا ہی نہج البلاغہ میں خطبہ موجود ہے جس میں کہتے ہیں کہ میرے بعد ان قریب تم پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جب قرآن کو اس طرح پڑھا جائے گا جیسا پڑھنے کا حق ہے تو لوگ کیا کہیں گے سننے والے، نہیں گھاٹا ہی گھاٹا ہے، یہ نہیں قبول. اور جب قرآن کو تحریف کر کے ہیرا پھیری کر کے تروڑ مروڑ کے پڑھا جائے گا تب کہیں گے واہ اب بڑا پروفٹ ہو رہا ہے، اب بڑا منافع، اب بڑی زبردست بات ہے. یہ تو قرآن کی صریح باتیں اور مولا نے بھی ائمہ نے بھی بتا دیا ہوا. اتنی ساری تاکیدات کے بعد سوال یہ ہے کون مجرم ہے؟ لوگ کیوں نہیں قرآن پڑھتے؟ کیوں نہیں معاشرے میں قرآن رائج؟ یہ دین بتانا، قرآن کو رائج کرنا کن کی ذمہ داری تھی؟
کن کی ذمہ داری تھی؟ بنی اسرائیل کے علماء کو قرآن نے آپ گزار چکے آل عمران میں کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا بِمَا عَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، وہ لوگ کہ جو انہوں نے کیا ہے اس پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے نہیں کیا اس پر ان کی تعریف کی جائے، ان کو اللہ کی سزا سے، عذاب سے بچا ہوا نہ سمجھو۔ اس قرآن کو رائج کرنا تھا۔ حدیث ثقلین تب رائج ہوتی کہ قرآن بھی اسی قوت سے قرآن کا ذکر ہوتا، بچہ بچہ ہماری قوم کا قرآن کے ساتھ اسی طرح محبت کرتا جس طرح محبت اہل بیت کی ترویج کی جاتی ہے۔ نہیں کی جاتی، یہ کڑوا سچ ہے، یاد رکھیے۔ آپ سروے کر لیں کتنے لوگوں کو، حتیٰ کہ جو دین بتانے والے ہیں، کتنوں کو قرآن انہوں نے کام کیا وہ اس پر، سوائے چند آیات کے جو تقریروں میں کام آتی ہیں نعرے لگوانے کے لیے، اس کے علاوہ کتنے لوگ ہیں جو قرآن مجید بیان کرتے ہیں؟ تو وہی بات ہے نا کہ کچھ بتایا کچھ چھپایا، کیوں؟ سب سے زیادہ مولا کی وصیت، ابھی مولا کی شہادت کے ایام آ رہے ہیں نہج البلاغہ میں، مولا فرماتے ہیں اللہ اللہ بالقرآن، یعنی خدا کے لیے قرآن کے بارے میں تمہیں میں وصیت کر رہا ہوں کہ اس قرآن پر عمل میں دوسرے تم سے آگے نہ نکل جائیں۔ بتائیے کیا کیا؟ کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ طول عمر عطا فرمائے، طول عمر بابرکت رہبر معظم انقلاب اسلامی آیت اللہ سید علی حسینی خامنائی کو، کہ ایک کثیر سرمایہ صرف کیا ہے ترویج قرآن کے لیے، مراکز بنائے ہیں، حفاظ قاریان قرآن کے موضوعات پر تحقیقات کے مراکز بھر دیے ہیں ایران کو انہوں نے، اسی وجہ سے تاکہ قرآن مہجوریت سے باہر نکلے۔ کیوں جب کسی کو انوائٹ کیا جاتا ہے دین بتانے کے لیے، کیوں عوام اس سے مطالبہ نہیں کرتی ہمیں قرآن مجید بھی بتایا جائے؟ چونکہ حدیث ثقلین دو چیزوں کے نام لیتی ہے، یہ قرآن کو جو غائب کیا گیا ہے اسی کی وجہ ہے کہ بالکل سادہ سی آیت قرآن کی بتائی جائے، سادہ ترجمہ، بندہ آگے سے بدک جاتا ہے، میں تو آج پہلی دفعہ سن رہا ہوں۔ کیوں سن رہے ہیں آپ پہلی دفعہ؟ کیوں نہیں پڑھا آپ نے قرآن؟ توجہ فرمائیے، توجہ فرمائیے۔ اور جو شخص آخرت کا طالب ہے اور اس کے لیے جتنی کوشش